بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اتقاف اور طاق رات جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر کو ہی لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر بڑی بابرکت اور فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کی عظمت و برکات کثرت سے احادیث میں آئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس رات کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی اور اس سورت میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ شب قدر جیسی عظیم و شان اور انوار و برکات والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ شب قدر اللہ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصہ میں نہیں آئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک ہتھیار پہنے رکھے، تو مسلمان اس سے متاثر ہوئے، تو اللہ عز و جل نے سورۃ القدر نازل فرمائی کہ ایک شب قدر کا عمل ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں اس آدمی نے فی سبیل اللہ ہتھیار پہنے رکھے تھے۔ اتنی مبارک اور شرف و عزت والی رات کی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے صحابہ کرام کو شب قدر کے بارے میں بتائیں، لیکن 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ارادہ سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دوں، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لہٰذا مجھ سے شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا، بس تم اسے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ محترم ناظرین، کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بعض اوقات چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً پاکستان میں رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے تو سعودی عربیہ میں رمضان کی 28ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی، یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ اختلاف مطالعہ کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی، اس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ملتا ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش میں عبادت میں مشغول رہنا چاہیے،
کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار اور نفل ادا کرنے چاہیے۔ ان راتوں میں عبادت کے حوالے سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ شب قدر میں کوئی عمل، صدقہ، نماز اور زکوٰۃ 1000 مہینوں کے اعمال سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی دعا کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ محترم ناظرین، رمضان کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے۔ جتنا فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ خاص طور پر آخری عشرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ آخری عشرہ کی تاخیراتیں انوار و برکات سے بڑی ہوتی ہیں، ان کا 1 منٹ بھی ضائع کرنا بد نصیبی اور بد قسمتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ان تاخیراتوں میں شب بیداری کرنی چاہیے، تاکہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اللہ پاک ہمیں تاخیراتوں میں شب بیداری کر کے لیلۃ القدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔